آپ کو پتہ ہے 2 لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن میں. ایک تو جادوگر تھے, دوسرے کون تھے؟ آپ نے کل کہا تھا انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے, کریکٹ؟ اور ہم نے 17 کی 70 میں پڑھا لقد کرمنا ہوا جو آئے تھے کہ ہم نے انسانوں کو کثیر مخلوقات پہ فوقیت دی ہے. تو شاید کچھ علماء کرام ہمیں اور اچھی طرح سے سمجھا دیں. ہم تو یہی سمجھو قرآن کی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیت نمبر 70 میں 17 کی کہ ہم نے پڑھ لیں آیت سے, اس کو بھی کھلا رکھیں گے, پڑھ لیتے ہیں 17 کی 70 70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ماشاءاللہ. اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بزرگی برتری بخشی, پھر ہم نے انہیں بحر و بحر میں سواریاں عطا کی اور پاک و پاکیزہ رزق دیا بنی آدم کو, اور انہیں کثیر مخلوق جس سے ہم نے خلق نمایاں فضیلت دی. کثیر ناٹ کلو. اشرف کا مطلب تھا ٹاپ پہ, سب سے اوپر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے کثیر جو ہم نے خلق کی نا مخلوقات, اس پہ ہم نے فضیلت دی. اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اور میں نے یہ آیت پڑھی تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ ہمیں بہت سی کثیر مخلوقات پہ فضیلت دی, اشرف المخلوقات نہیں بنایا. ہمیں کوئی عالم اسکالر سمجھائیں گے, اس کی انٹرپریشن قرآن سے سمجھا دیں گے دلیل کے ساتھ, ہم مان لیں گے. ورنہ شاید میں یہ سمجھتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثیر مخلوقات پہ فضیلت دی, تمام پہ نہیں دی. ہمارے سے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن قرآن میں تذکر آتا ہے جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس سے کیا کہا تھا, ابلیس تو کیا عالم میں سے ہو گیا ہے؟ یعنی عالم کو ایسی چیز ہے جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں شاید. یہ تو خیر انشاءاللہ دوسری تیسری کلاس میں جائیں گے تو ہم ضرور پڑھیں گے اس کو. دوبارہ اسی پہ آتے ہیں 32 کی 15 پہ. ہماری نشانیوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کے سامنے جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے سجدے میں کی جاتے ہیں, رب کے ہم کی تسبیح کرتے ہیں, کبھی تکبر نہیں کرتے. کریکٹ؟ ٹھیک ہوگا. اللہ ایسے لوگوں کی کچھ تو پہچان بتائیے. ایسا اللہ مجھے ایسے لوگوں سے ملنا ہے, اللہ حمزہ کو ایسے لوگوں سے ملنا ہے, اور ہم سب سننے دیکھنے والوں لوگوں سے ملنا ہے. تو اللہ کہاں ملوا رہے ہیں ان کو؟ نشانیاں کہاں بتا رہے ہیں ان کی؟ ایسے لوگوں کی نشانیاں کہاں لکھی ہیں قرآن؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. وہ لوگ جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے اللہ ہیں کون؟ وہ لوگ جو گر جاتے ہیں سجدے میں, وہ ہیں کون؟ اگلی آیت جی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو ان کے بستر سے ناشنا رہتے ہیں. یہ اس کا کیا مطلب ہے ان کے پہلو؟ اچھا, یہ ایک اردو میں ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں محاورہ, جو آپ جیسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اگر میں گانا لوں تو آپ سمجھ جاؤ گے. گانے کا بول ہی ہے کروٹیں بدلتے رات بھر آپ کی یاد میں. تو ان کے پہلو ان کے بستر سے ناشنا رہتے ہیں. وہ جب سونے جاتے ہیں نا ان کو بےچینی نہیں رہتی ہے. ان کو ہوتی ہے اللہ کب تہجد کا ٹائم ہوگا, اللہ کب بلاؤ گے, اللہ کب کال آئے گی. کیا کہتے ہیں اللہ, ان کے پہلو ان کے بستر سے ناشنا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف و امید کے ساتھ پکارتے ہیں. خوف ہے اللہ ناراض تو نہیں ہونا, اور امید کیا ہے اللہ پھر آپ سے ملاقات ہو جائے گی تہجد میں میری, پھر آپ سے باتیں کروں گا. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو وقت پہ ان کا اپنا ہے نا وہ اللہ کے لیے وقف کر رہے ہیں. اللہ نے پہچان بتا دی ان لوگوں کی. صرف یہ کہہ کے نہیں چلے گئے کہ آپ کیا ڈھونڈنے آئے تھے, اللہ مجھے پہچان تو کرائے میں آپ سے قریب ہو رہا ہوں کہ نہیں رہا ہوں, لے کر آ جائیے. اپنے ایک چیک لسٹ بنا لیجئے اور دیکھنے شروع کریں کہاں تک. اچھا آہستہ آہستہ میں آ رہا ہوں, نہیں اور زیادہ جا رہا ہوں یا پہلے سے کم جا رہا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ کہتے ہیں, آپ نے سورہ مزمل پڑھی ہے نا, آپ کو پتہ چل گیا نا کہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جب رات کو آپ پہلے پیر بیچ میں کہیں بھی ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہاں, اور قرآن الذین معک ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل نصف ثلث طائفۃ من الذین معک. طائفۃ من الذین معک ایک گروہ ہے جماعت کا جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا
کہ نبی آپ اور آپ کے ساتھی رات کے ایمان حصے میں والے کھڑے رہتے ہو، ساتھی بن جاتے ہیں ہم. ساتھی بن جاتے ہیں نا. طائف کہتے ہیں جماعت کو، جماعت کا حصہ ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی بہت اچھی طرح سے پڑھ لیا کہ جب آپ 1 to 1 اللہ سے ہوتے ہو تو اللہ اور قرآن کے حساب سے اللہ کے رسول سب آپ پہ گواہ ہوتے ہیں، فرشتہ آپ پہ گواہ ہوتے ہیں. شہید ہے. ٹھیک ہے، شہید. تو وہ دیکھ رہے ہیں، شہید یعنی گواہ ہوتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہو. تو اللہ سے تو آپ کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے، سب گواہ ہیں. سورہ مزمل اس میں لکھی ہوئی ہے. یہ سب کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ آپ نے یہ سب کیا نا، تو ہوا کیا؟ یہ بھی کر رہے ہو، وہ بھی کر رہے ہو. تو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے، اتنی بڑی خوشخبری شاید اس سے بڑی خوشخبری ہو بھی نہیں. کیا ہے وہ؟ کیا خوشخبری دیتے ہیں اللہ کو؟ اللہ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ مجھے کیا دیتے ہیں؟ اگر میں سمجھ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہو تو کیا دے رہے ہیں؟ سوچیں کیا دے رہے ہیں اللہ؟ خوشخبری دے رہے ہیں. خوشخبری، ایسی خوشخبری جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. چلے اگلی آیت پڑھ لیجیے. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعلمون کے بتایا بسبب اس کے جو عمل تم کر رہے تھے. اللہ کیا عمل کر رہا تھا میں؟ آپ کیا عمل کر رہے تھے؟ اللہ کہتے ہیں فلا تعلم نفسا، کوئی نفس کبھی بھی نہیں جانے گا. نفس جان نہیں سکتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا کے رکھی ہے. اللہ کس کی چھپا کے رکھی اللہ؟ تو اللہ کہتے ہیں جو میرے آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، میرے سامنے سجدے کرتے ہیں، جو راتوں کو میرے لیے جاگتے ہیں، جو اپنا وقت میرے لیے خرچ کرتے ہیں، مال اولاد سب کچھ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ آپ نے ان کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے؟ اللہ بولتے نفس جان نہیں سکتا کیا چھپا کے رکھا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک. لیکن کوئی اللہ والا بتا گیا کام میں، وہ کیا ہے جو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے؟ اللہ کا دیدار. اللہ کا دیدار. اب بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے نا آپ سے، میں تو نہیں کہہ رہا. حمزہ میں نے تیرے لیے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے. تو راتوں کو اٹھتا ہے، تو میرے آگے سجدہ کرتا ہے، تو میری عبادت کر رہا ہے، میں تجھے اس کا اجر نہ دوں؟ میں نے تیرے لیے، تو سوچ ہی نہیں سکتی، دنیا کی جتنی نعمتیں تجھے دے دی نا میں نے، یہاں پر ایک نعمت کا تجھے مزہ نہیں چکھایا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہد کے مزے چکھا دیے، ماں باپ کے محبت کے مزے چکھا دیے، سب کچھ. اللہ نے اپنے دیدار کا مزہ ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے جو اپنے رب کے لیے راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہے اور تمہیں دیں گے باسبب ان اعمال کے جو تم کرتے ہو. اگلی آیت میں کیا کہہ دیا اللہ نے؟ افن کانا مومنن کمن کانا فاسقا. کیا جو شخص ایمان والا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہوتے، نہیں ہو سکتے. تو جو رات کو جاگ رہا ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کو قریب دیکھ رہا ہے، وہ ویسا ہو سکتا ہے جو اللہ سے آنکھیں بند کے تکیہ اس طرف کر کے سو رہا ہے. دونوں برابر ہو سکتے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے، معاف کرے، معاف کرے. میری بیگم الحمدللہ اللہ اس کو اور زیادہ علم راسخ کرے، وہ پکی تہجد گزار ہے سالوں سے. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، وہ بیچاری تہجد میں اٹھتی تھی اور میں منہ کا دوسری طرف کر کے سوتا تھا. اللہ نے کہا تھا مجھ سے کہ یہ مومن ہے جو کھڑی میرے پاس، تو تم دونوں برابر ہو، تم اس طرف کر کے رکھا ہوا ہے اور اس نے میری طرف کیا ہوا ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہو؟ مجھے احساس نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب قرآن آپ کو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اب آپ سو گے؟ سوئیں گے؟ نہیں سوتے. اور یہ سب چیزوں کی گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ مجھے کون بتا رہا ہے؟ آپ کو کون بتا رہا ہے؟ اللہ. 39 کی 23 39 کی 23 سورہ زمر آیت نمبر 23 ایکسپلین کرتی ہے ہماری بات کو. ہم کیا کریں گے؟ ہماری اوقات کیا ہے یار؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قسم سے حمزہ اللہ نے آپ کو جو حلاوت دی ہے تلاوت ماشاء اللہ، کچھ مجھے آیت سمجھ میں آتی ہے اور آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی. سب پڑھنے والوں کو بھی پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سامنے قرآن رکھیں، عربی میں دیکھیں، ترجمہ دیکھیں تو اور اثر آئے گا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے بہترین انہوں ترجمہ آپ نے کیا کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے. ایک منٹ, کلام نازل کیا نا, اللہ نے کیا کہا تھا عربک میں؟ اللہ نزلہ احسن الحدیث. ہم کیوں ترجمہ حدیث نہیں کرتے ہیں یہاں پر؟ حدیث کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کہ کلام, بات, سٹوری, کہانی. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب میں پوری کیا ہے؟ سٹوریز, کہانی ہے. تو جو اللہ استعمال کر رہے ہیں, ہم نے حدیث کی بہترین کتاب نازل کی, تو ہم پھر کلام نازل کیا کرتے ہیں. صحیح ہے, غلط کو تھوڑی ہے, لیکن اگر ہم اس کو کہیں اللہ نے بہترین حدیث کی کتاب نازل کی, تو پھر مجھے دنیا کی سب سے بہترین سچی حدیث کی کتاب کون سی ملی؟ قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کتابیں ہمیں ساتھ دیتا ہے دوسری اس کا انکاری ہو رہے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہو رہے. ان بزرگوں نے, ان اساتذہ, ان علماء نے جتنی محنت کی, شاید ہم 1% نہیں کر پائیں گے. انہوں نے جو خدمات دی تو ان کو تو مائنس کر ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ بولتا اللہ نزل احسن حدیث, ہم نے بیسٹ حدیث کی کتاب اتاری ہے, ملتی جلتی. پھر کیا کہتے ہیں, ایک کتاب ملتی جلتی دہرائی ہوئی. ملتی جلتی کیا ہے؟ ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہیں نا, تو اس میں حضرت موسیٰ کا قصہ کتنی دفعہ آ رہا ہے, آدم علیہ کا 7 دفعہ آ رہا ہے. بار بار اللہ کیوں سمجھا رہا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں, میری یادداشت اچھی نہیں, آپ کی اچھی نہیں, اللہ کو پتہ ہے میری نفسیات آپ, تو بار بار ریمائنڈ کرانے کے لیے, یاد کرانے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں ایک کتاب ملتی ہے دہرائی ہوئی. اللہ سے ہوتا کیا ہے؟ اس کو کتاب سے پڑھنے سے ہوتا ہے کیا؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تاخیر من جلود الذین یخشون ربہم, یعنی کہ اس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے بتاؤ. اور یہی تو میں کہتا ہوں کہ ادھر اللہ کہتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا, اور ہمارے ہاں قرآن سن کے نیند آ جاتی, سو جاتے ہیں. ہمارے یہاں چھوڑ دو نا مانیہ, میں تو کسی کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو صرف حمزہ سے بات کر رہا ہوں. نہیں, مجھے نیند نہیں آتی. میں حمزہ سے بات کر رہا ہوں, اور حمزہ کے دوستوں سے جو اس وقت سن رہے ہیں, جن کو سمجھ آتی ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ان کو سمجھ آ جائے گی جو سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت دینے جاتے ہیں. ہم ترجمہ کرتے ہیں نا, اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے, جسے چاہے گمراہ کر دے. پلیز کریکشن کر لیں, اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے. اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو چاہے, اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جو چاہے. میں اللہ کے پاس ہدایت لینے جاؤں گا تو اللہ مجھے گمراہ کرے گا؟ میرا اللہ تو ایسا نہیں ہے. جو یہ سمجھیں شاید تو پھر وہ اپنا کریکشن کر لیں, میں اپنا کریکشن کر لوں. تو اللہ نے کہ اس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ قرآن سنوں گا, سمجھوں گا, اور مجھے اثر نہیں کرے گا, تو یہ آیت کیسے میرے لیے ہوگی؟ پھر اللہ کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ ہو جائے گی. اگر سمجھ میں آ گئے حمزہ, تمہارا دل اس طرف آ گیا, تو پھر ان کے اجسام, ان کے قلوب اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ قرآن تمہیں اللہ سے محبت سکھائے گا, یہ قرآن تمہیں اللہ سے کھا لیں. چلو دل کی سمجھ کھا لیں, پھر ان کی کھا لیں. کہاں لکھے ہیں کھانے؟ جلود. ہاں جلود, جل. یہ نا رونگٹے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ سر پہ. ابھی نہیں کھڑے ہوتے یار, تو اتنی تو میری اردو کمزور نہیں ہے. یہاں پہ کھالیں لکھا ہوا ہے نا, تو وہ مطلب جلود ہوں, جلد سے ہی ہے نا, جلود جمع ہو گئی خالوں کی, خال کی جمع جو جلود ہو گئی. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کل وہ جب ہم حضرت ابراہیم والا ٹاپک کہہ رہے تھے کہ جب ان کی آیات چلتی ہیں نا, تو یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا, بال کھڑے ہو جاتے. کہا تھا نا, مجھے یاد تھی. اسی میں کہتا ہوں حمزہ جب اتنا کم سمجھ کے ہم یہ کرتے ہیں, جب یہ قرآن اللہ تعالیٰ اچھا قرآن سمجھاتا اللہ ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان, الرحمن نہیں کیا نا. اچھا کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو سورہ قیامہ اس میں سے پڑھیں گے, اس کا اللہ تعالیٰ. اچھا سورہ اعلیٰ پڑھتے نا, سنقرئک فلا تنسى, ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. پھر سورہ قیامہ کہ میں کہہ رہے ہیں, ہاں اس کا بیان کرنا, جمع کرنا, اس کے دل میں اتارنا, سب ہمارا ذمہ اللہ کہہ رہے ہیں. بس تو حمزہ میرے پاس ایک دفعہ آت ہو جائے سچے دل سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اجسام کے قلوب اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا آپ نے سمجھا ہے میں یہ آپ کا کمال ہے, یہ آپ نے کیا تو ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں, کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. حمزہ ہدایت لینے آئے اس لیے میں تمہیں دیا. تم لینے تو میں آیا ہوں. کریکٹ نا, کریکٹ. مطلب میں یہ بات کیوں بار بار ہائی لائٹ کر رہا ہوں, یہ والی جو میں نے آپ کو جب وہ بھی کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے کیا لکھے ہے, تو میں نے کہا اصل میں لوگ یہ کہتے ہیں, لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے, پہلے بھی اس پہ ہم نے بات کر چکی ہے, لیکن میں ویسے آپ کو ایڈ کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے خود ہی توفیق آئے گی, خود ہی ہم اس طرف جائیں گے اور وہ سارا کچھ. تو ایٹ لیسٹ پہلا اسٹیپ تو خود لینا پڑے گا. حمزہ ابھی آپ نے ایک بات کہی نا,
اس وقت میں نے مطلب ٹاپک میں ہم لوگ اس پہ نہیں تھے، لیکن آپ نے بات کی تو مجھے جانا پڑے گا وہاں پر. اس کو ویسے کھلا رکھیں گے. ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 پہ. دیکھیں وہاں کیا اللہ نے کچھ پتھروں کی بات کی ہے. آپ اور میں کون سا پتھر ہے دیکھیں تو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. چلیں ترجمہ میں. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی کچھ اوپر بات بتائی گئی ہے، کچھ دیا گیا، ان کو نالج دی گئی، بتایا گیا جو بھی. تو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھر کے مانند ہو گئے، یعنی تم کسی چیز سے غافل ہوئے نا، تمہارے دل پتھر کے مانند سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ایسے بھی زیادہ شدید سخت ہو گئے. بلا شبہ پتھروں میں سے بھی پاس پتھر ایسے ہیں جس میں سے نہریں بہہ جاتی ہیں. یہ اللہ نے کیا کہہ دیا، یہ اللہ نے کیا مثال دی تھی. پتھروں کی طرح سختی میں سے بڑھ، بے شک پتھروں میں سے آپ کے میرے دل پتھر کس طرح سخت ہو گئے اور پھر نرم ہو گئے. پتھر نہیں، آپ کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے اور پتھر سے کے معنی میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. لیکن ان پتھروں میں بھی ایسے ہیں جس میں سے نہریں بہہ جاتی ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے میں جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور بعض ایسے میں خوف خدا سے گر پڑتے ہیں. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے غافل نہیں. کیا مطلب ہو اس پوری تمثیل کا؟ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے پتھر کس کو کہا ہے؟ اللہ نے نہریں کس کو کہا ہے؟ بہہ گئے، کیا بہہ گئے؟ ہم صاحب میرے دل پہ، آپ کے دل پہ اللہ کا کلام اثر نہیں کر رہا. کریکٹ، ہم غافل ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی خوبصورت کتاب دی، تو سمجھ کے پڑھ، اور تو سمجھ کے تیرا دل پتھر کا ہے، پتھر سے بھی سخت ہے. اس کتاب کو کھول لے، اس کتاب کو کھول لے. تو یہ پتھر ہوتا ہے نا، اس پہ بھی شگاف پڑ جاتا ہے. پتھر کو بھی مطلب پانی راستہ مل جاتا ہے. اور پھر یہ پتھر جو ہے نا، ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. حمزہ پتھر کیا ہے وہ؟ حمزہ پتھر کیا ہے وہ؟ حمزہ وہ پتھر میری آپ کی آنکھیں. اچھا. جب دل میں پیدا ہوتا ہے، یہاں سے کچھ ہوتا تھا، آنکھیں بہہ نکلتی ہیں. تو اللہ بولتا پتھر میں ایسے پتھر بھی ہے نا جس میں سے نہریں نکلتی ہیں. اور پھر یہ جب اللہ کی یاد میں آنسو نکلنے لگتے ہیں نا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پتھر بھی گر جاتا ہے. یعنی انسان اللہ کے آگے سرنڈر ہو جاتا ہے. اللہ کے آگے سرنڈر قرآن کرانے کے لیے آیا مجھے آپ کو. ایک وقت ایسا آئے گا کہ پتھر سے پتھر دل بھی اس قرآن کو سمجھ لے گا نا. پھر حضرت عمر کی مثال یاد آ جاتی. ایک آئے سن کے پتھر جیسے دل والے موم بن گئے. اور کیسے موم بنے؟ مجھے اور آپ کو تراویح کا تحفہ دے کے چلے گئے. تو اللہ کہتے ہیں خوف خدا سے گر پڑے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے غافل نہیں. آپ کی کوئی بھی کوشش اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. اب دوبارہ اسی پہ آگے ہم لوگ کون سی والی 39-23 پہ، جس میں اللہ نے کہا ذالک اللہ یہدی من یشاء. یہ تو اللہ کی ہدایت ہے اس انداز میں، جس کی چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت فرماتا ہے جو ہدایت لینے جاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرتے. تو ترجمہ لکھا ہوا ہے، میں مجبور ہوں پڑھنے کے لیے. اور جو گمراہ ہونا چاہے گمراہ، تو اللہ پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. نہیں کیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے جسے وہ گمراہ کر دیتا. اللہ نہیں گمراہ کرتا. جو گمراہ ہونے چاہے اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پہ. اللہ اس کو ہدایت نہیں کرتا. جو گمراہ ہونا چاہتا ہے نا، اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا. تو آج میں نے اور آپ نے اللہ سے قربت کے راز معلوم کرنے کی کوشش کی. ہم کتنا قریب ہیں، کتنا دور ہیں. کنکلوژن کس پہ کریں گے؟ کنکلوژن میری آپ کی ڈسکشن پہ نہیں ہوگا، کنکلوژن میرا آپ کا آگے قرآن کی آیت پہ. اب اللہ سے بھی تو پوچھیں گے نا، اللہ یہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا. اللہ ایک آخری آپ مجھے مطلب اس ٹاپک کے لیے اللہ مجھے کچھ ایسا تحفہ دے دیجیے کہ یسألون من فی السماوات والارض کل یوم فی شأن کے تحفہ لے کے جاؤں. اللہ سبحانہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے 2 کی 138 سورہ البقرہ آیت نمبر 138. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. ترجمہ آپ کے پاس کیا لکھے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. میں اس آیت سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھنے والا تھا.
لیکن نہیں پوچھ سکا. میں آپ سے پوچھتا یار حمزہ اپنا پسندیدہ رنگ بتاؤ, تو شاید آپ وائٹ بولتے, مجھ سے پوچھتے میں وائٹ بولوں, بلیک بولوں, گرے بولوں, ایسے ہی ہوتا ہے نا پسندیدہ رنگ. اب میں کہوں گا اللہ کرا. بہترین رنگ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کرا. اے اللہ اپنے رنگ میں مجھے رنگ دو نا. اللہ کے رنگ میں رنگنے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ اللہ کے آگے سرنڈر کر دو. نہیں, اللہ اپنے رنگ میں مجھے رنگ دیجیے. اللہ کسی کے سامنے سرنڈر ہے معاذ اللہ؟ نہیں میں اللہ کے آگے سرنڈر. میں اللہ سے اللہ اپنے رنگ میں مجھے رنگ دیجیے, تو اس کا کیا مطلب ہو؟ میں اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤں. نہیں, اللہ کے رنگ کون سے؟ کمان چلیں حمزہ بھی سوچ رہے, آپ بھی بتائیے کہ اللہ کے رنگ کون سے, آپ سب لوگ بھی بتائیے. اللہ کے رنگ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اے اللہ جو آپ نے صفات ایک ماں میں ڈالی, ایک باپ میں ڈالی, ایک اولاد میں ڈالی, یہ آپ کے رنگ ہے نا. رحم کرو, کسی پہ ظلم نہیں کرو, یہ سب اللہ کی صفات ہے نا. اللہ اپنے رنگ میں مجھے رنگ لیجیے نا. آپ کی رنگ کے سایہ ایک ہلکی سی چھینٹ مجھ پہ پڑ گئی, ہمارا تو کام ہو گیا. تو جو عبادت گزار ہیں, جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں, اللہ کی قربت چاہتے ہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے ان کے منہ سے نکلتا ہے رنگ دے مولا رنگ دے, رنگ دے مولا رنگ دے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ان کی باتیں. وہ یہ کہہ رہے تھے, یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ اللہ اس رنگ میں رنگ جائیں جو آپ کو پسند ہے, جو آپ جس میں. پھر اسی لیے تو کہا نا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں. اے اللہ 24 گھنٹے آپ کی بندگی کرنی ہے, اپنے انداز میں ہم کو لے لیجیے. میں وہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں جو آپ کی پسند کی ہے. تو اللہ کیا بتائیں, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَدْخُلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. رائٹ بھائی, آئی ہوپ عارف بھائی مجھے تو سمجھ آئی, آڈینس کو بھی سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کے میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں, کوئی کویسچنز ہیں تو آپ کوئی آپ نے کرنا ہے, کوئی کسی نے اختلاف کرنا ہے, کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ہم تو خود اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ کمنٹس باکس میں لکھ دیں کویسچنز وغیرہ, جو بھی اختلاف ہے, کوئی آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی اسٹڈی کریں گے اور اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم. اور چیز جی ایز یوزول پڑھنے میں, سننے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کرے. دانستگی اور نادانستگی دونوں طرح کی غلطیاں معاف کرے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.